بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو موضوع خاص یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الصفت 37 کی فضیلت و اہمیت بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور اپنی زندگی میں پورے یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کا اور اس کو تلاوت کرنے کا معمول بھی بنا لیں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب، جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں 37ویں نمبر پر نمبر شمار کے لحاظ سے آنے والی جو صورت ہے وہ سورۃ الصفت ہے۔ سورۃ الصفت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 5 رکوع اور 182 آیات ہیں۔ صفت کا معنی ہے صفے باندھنے والے، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک قطار کی صورت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صف بندی کر لیتے ہیں، صفے باندھتے ہیں۔ اور اس صورت کی پہلی آیت میں صفے باندھنے والوں کی اقسام ارشاد فرمائی گئی۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ صفت رکھا گیا۔ آئیے دوستو، حضور سیدنا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے حوالے سے ایک احادیث مروی ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم، مدینے کے تاجور، تمام انبیاء کے سرور، امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع مذنبین یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورۃ یاسین اور سورۃ صفت کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا فرمائے گا۔ یعنی کہ آپ نے یہ دونوں صورتیں جمعے والے دن پڑھی اور پڑھنے کے بعد اپنی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی اپنی جو ہے وہ دقت پریشانی مراد اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اپنی مناجات پیش کی، تو اللہ کریم فوراً قبول فرما لیں گے اور آپ کا وہ معاملہ، وہ سوال پورا ہو جائے گا۔ تو دوستو، جس طرح دیگر مکی صورتوں میں اکثر بنیادی عقائد کے بیان پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی توحید، وحی، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا اور اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا، اور اس میں یہ چیزیں، یہ بیانات بھی بیان کیے گئے۔ تو دوستو، کوئی بھی ورد ہو، وظیفہ ہو، نیک کام ہو، واعظ و نصیحت کی بات ہو، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو، یہ سب چیزیں سننے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کر لیں، اور نیت ہمیں ہمیشہ یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جہاں پر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری ہر طرح کی دقتیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ہر طرح کی ٹینشنوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے، اور ہر طرح کے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کریم ہی پورے فرمائیں گے، اور ہمارے لیے آسانیوں والے راستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دقتیں پریشانیاں بہت پیچھے دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو ہم وقت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفصیل بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم جو ہے وہ کس خزانے کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمیں جو یہ تحفہ قرآن مجید کی صورت میں عطا ہوا، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات و ہدایت ہے، اور ہمارے لیے صراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔
تو دوستو واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، جو کہ میں آج آپ کو بتا رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الصفت 37 کی فضیلت و اہمیت۔ تو دوستو نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں صفے باندھنے والے، چھوڑ کر چلے جانے والے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعت کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ عبادت کا صحیح مستحق صرف اللہ تعالی ہے۔ ہمارا رب رحمان الرحیم، مالک اور مختار، غفار و ستار، تمام جہانوں کا پالنہار ہی ہے، جو کہ آسمانوں، زمینوں، ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا، اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سنتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ثاقب سے مار دیا جاتا ہے، یعنی کہ مارا جاتا ہے۔ اب وہ اگر آسمان کی طرف جاتے بھی ہیں تو ان کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ وہ پہلے کی طرح فرشتوں کی باتیں سن کے اور عام عوام میں جو ہے وہ نہیں پھیلاتے، اور وہ جھگڑا فساد والے معاملات نہیں ہوتے۔ اب یہ پابندی ہے ان پہ۔ پہلے وہ کسی زمانے میں چلے جایا کرتے تھے آسمان پہ، اور پھر وہاں سے فرشتوں کی سرگوشیاں سن کے اور وہ فساد برپا کیا کرتے تھے۔ تو دوستو واپس چلتے ہیں اور اس قصے کو مختصر کرتے ہیں۔ بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اس بارے میں بیانات قرآن مجید میں اور حدیث سے ثابت بھی ہیں۔ تو دوستو نمبر 2، جو کفار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ دن ان قریب آنے والا ہے جس میں ان کافروں کا انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ نمبر 3، اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کا عمل کرنا چاہیے، کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کے رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا، انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ تو دوستو نمبر 5، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام علیہ نبینا کے واقعات بیان کیے گئے، اور ان میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اسی صورت میں۔ نمبر 6، کفار کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اور اللہ تعالی کی پاکی بیان کی گئی۔ تمام تر پاکییں، تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اور تمام تر عبادات کا جو لائق ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہے، صرف وہی ہے، اور وہ میرا اللہ ہے، وہ ہمارا رب کریم اور رؤوف الرحیم ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیں اور خوب اس کی تلاوت کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، اور اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کو تھامنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ کامیابی والا راستہ ہے، اور یہی کامیابیوں کو بہترین مرکز و محور ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع اختتام پذیر ہوا۔
دوستو اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح مستفید ہوتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں۔ ساتھ ساتھ دوستو عمل بھی کرتے رہیں، عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی خوب خوب کریں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کبھی بھی دروشی پڑھنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کا یہ بندہ ناچیز حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح ضرور کیجیے۔ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔